کیونکہ مکس سسٹم میں ہم نے نام کو دیکھا، نام سے شو ہو رہا ہے مکسڈ اکانومیز. ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس کیا ہوگا، مکسچر ہوگا کس کا، پلان کا اور آپ کے پاس مارکیٹ اکانومیز کا. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ ہم نے کہا کہ دو سسٹمز ہمارے پاس چلیں گے، تو اب آپ کے ذہن میں خود آئیڈیا آ رہا ہوگا کہ جو ہم نے پلان میں پڑھا تھا اور جو ہم نے مارکیٹ میں پڑھا، کیسے اس کو جو ہے مکسڈ اکانومی چلاتی ہوگی. تو ظاہری سی بات ہے کہ دونوں کے جو ہم نے دیکھا تو ڈرا بیکس جو ہے بڑے خطرناک ہیں. تو اس کے لیے کیا ہوا کہ انہوں نے ایک تھرڈ سسٹم لانچ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ ایریاز جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوں گے، جو بہت امپورٹنٹ ہوں گے، جو بہت سینسیٹیو ہوں گے، وہ جو ہے پرائیویٹ کا اس تک کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. اور جو باقی آپ کے پاس جو پروڈکٹس اور سروسز ریلیٹڈ انڈسٹریز ہوں گی، وہ ہم کیا کر دیں گے، پرائیویٹ لوگوں کے حوالے کر دیں گے، وہ مارکیٹ ڈیسائیڈ کریں گے. یہ جو میجر ڈیسیجنز ہوں گے وہ آپ کی جو ہے پلانڈ چلیں گی، گورنمنٹ اس کی جو ہے رسپانسبلٹی اٹھائے گا، کیونکہ وہ جو ہے اس کے بیک بونس کنسیڈر ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل دی آپ کے پاس، کہتا ہے کہ ایجوکیشن کو دیکھ لیں پاکستان میں. ٹھیک ہے، پاکستان میں آپ کے ایجوکیشن کا سسٹم کیا ہے کہ کچھ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، کچھ پرائیویٹ ہیں. ٹھیک ہے، کچھ جو ہے یونیورسٹیز آپ کے پاس پرائیویٹ ہیں، کچھ جو ہے آپ کے پاس گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں. لیکن گورنمنٹ نے پرائیویٹ کو کمپلیٹلی نہیں چھوڑا ہوا کہ آپ جو کرنا چاہو کرو، ان پہ نظر رکھی ہوئی ہے، ان کے لیے رولز ریگولیشن کورسز سب کچھ وہ ڈیزائن کر رہی ہے. جیسے کہ آپ کے پاس جو ہے ابھی اسکول کا سسٹم دیکھیں تو عمران خان نے کیا کیا کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولوں کا جو ہے سسٹم ایک جیسا کر دیا اسٹڈی کا. ٹھیک ہے، بک سسٹم ایک جیسا کر دیا تاکہ ان ایکویلٹی ختم ہو جائے، کہ جو بکس جو ہے ایک ہائی اسکول کا بچہ پڑھ رہا ہے وہ جو ہے انگلش جو ہے میڈیم کا بھی پڑھے گا، تو کیا ہوگا جب اس کی گروتھ ہوگی تو ایک جیسے ہوگی. جیسے آپ کے ہاسپٹلز ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ نے بھی جو ہے یہاں پہ پشاور میں دیکھ لیڈی ریڈنگ ہو گیا، ایچ ایم سی ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ہے شیرپاؤ اسپتال ہو گیا. تو بڑے بڑے ہسپتال آپ کی گورنمنٹ نے بنائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کو بھی اجازت دی، جیسے آر ایم آئی ہو گیا، نارتھ ویسٹ ہو گیا، کہ آپ بھی جو ہے یہاں پہ کام کرو. اگر نارتھ ویسٹ یا آر ایم آئی کچھ کام غلط کرتا ہے تو وہ اس کے جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ مکسڈ اکانومی از اے بلینڈ آف پلانٹ اینڈ مارکیٹ اکانومی، دونوں کا مکس اپ ہے. جو میجر جگہ ہوں گی وہ جو ہے گورنمنٹ اپنے پاس رکھے گی، جو سینسیٹیو ہوں گی کیونکہ جو بیسک کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گی، اور جو ہمارے پاس پروڈکشن ریلیٹڈ ہوں گی، جو پروڈکٹس ریلیٹڈ ہوں گی، سروسز ریلیٹڈ ہوں گی یا اس کے الٹرنیٹیوز ہوں گے، وہ کیا کرے گی، پرائیویٹ لوگ خود رن کریں گے، آپریٹ کریں گے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ایجوکیشن سسٹم کی، اسی طریقے سے میں نے گورنمنٹ اور آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل کی ایگزامپل دی کہ گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہے ابھی انہوں نے جو اتنے فلی اکوپڈ کر دیے. اس سے پہلے کیا تھا کہ جو ہے گورنمنٹ تھی تو وہی بیوروکریسی سسٹم تھا. ٹھیک ہے، کہ گورنمنٹ کی جو ہے چیزیں ویسی تھی، لوگ اس میں کوئی انوویشن ڈیولپمنٹ نہیں لا رہے تھے، لیکن آپ کی جتنی بھی ایڈوانس چیزیں تھی وہ آر ایم آئی اور نارتھ ویسٹ دے رہا تھا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہی بات پلان میں ہم نے کہا تھا کہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اور بیوروکریٹس کیا کرتے ہیں، وہ انوویشنس کی طرف نہیں جاتے. سرکاری افسران ہوتے ہیں، وہ بس جو جیسے چل رہا ہے کہتے ہیں کہ ایسے ہی چلنے دو، لیکن پرائیویٹ انوویشنس کی طرف جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں بھی جو ہے آپ کا مکسڈ اکنامک سسٹم چل رہا ہے، ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ ہے اور اسلامک سسٹم ہے. اسلامک یہاں پہ کیا ہے، آپ کو کچھ چیز یہاں پہ جو ہے اسلامک نظر آ رہی ہے، صرف نام لگا دینے سے اسلامک جمہوریہ پاکستان تو نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے فلی جب ہم اسلامک اکنامک سسٹم پڑھیں گے، جو بیسٹ سسٹم ہے، جو ویل جو ہے اسٹیبلش ہے، کیونکہ اس کا نظام صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اس میں تو پھر کوئی اور بات رہ ہی نہیں جاتی. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہمارا مکس چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سسٹم کے جب ذکر کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے دونوں قسم کی جو ہے سچویشنز چل رہی ہوتی ہیں، کہ کچھ ایریاز پرائیویٹ، کچھ ایریاز گورنمنٹ کے پاس. اور اس کے فیچرز اس لیے جو ہے بہت ہی مختصر ہیں، کیونکہ دونوں کے فیچرز آلموسٹ وہی جو ہے اسی سے آؤٹ کیے جائیں گے. تو ہم نے کہا کہ آپ کے جو ہے جب فیچرز آ جاتے ہیں تو پلانٹ اور اس کے جو ہے مارکیٹ دونوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے. تو پلانٹ میں ہم نے کیا کہا کہ گورنمنٹ ساری کے سارے جو میجر سوسائٹل ایشوز ہوں گے، جہاں پہ سوسائٹی کے ریلیٹڈ کام ہوں گے، وہ گورنمنٹ کرے گی. اور جو آپ کے پاس جو ادر الٹرنیٹیوز آپشنز آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے، وہ آپ کو کون کرے گا، پرائیویٹ سیکٹر پرووائڈ کرے گا. اس لیے کہتا ہے کہ the state plays a role in the operation of economy.
تو آپ کے پاس جو آپ کی حکومت ہے یا اسٹیٹ ہے یا جو گورننگ باڈی ہے اس کا کام کیا ہے؟ آپریشنس کرنا، ان کو چلانا اکانومی کو پراپر طریقے سے، کہ جس میں آپ کے پاس جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ لاز وائلیشن نہ ہو، آپ کے پاس جو ہے وہی چیزیں پروڈیوس ہوں جو لوگوں کو فائدہ دیں، نقصان والی چیزیں نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیگل طریقے سے جو ہے سارے بزنسز کیے جائیں، انلیگل کی سچویشنز نہ ہوں، تو وہ سارے کے سارے آپ کے پاس جو ہے مکسڈ اکانومی کے فیچرز میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے جو سب سے امپورٹنٹ پیپر کے پرسپیکٹو سے ہے وہ ہے رول آف دا اسٹیٹ، ٹھیک ہے، فیچرز تو چھوٹے سے ہیں، وہ اتنا نہیں آتا، اور نہ ہی جو اس کی ڈیفینیشن، اور نہ ہی آپ سے یہ ممالک کا نام پوچھتے ہیں، بلکہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ مکسڈ اکانومی سسٹم کے فیچرز کیا ہوتے ہیں یا اس کا رول کیا ہے، اس میں گورنمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے، کائنڈلی الیبوریٹ کریں۔ آپ جو ہے پھر اس کے ایکسپلین کرو گے کہ آپ کے پاس جو ہے گورنمنٹ کا رول کیا ہے۔ پہلی بات کہ the state acts to maintain a framework of law within which commerce can operate and hopefully thrive for the benefit of society، کہ گورنمنٹ آپ کو پورا ایک فریم ورک، ڈھانچہ دے گی، ایک سسٹم دے گی کہ آپ نے اپنے بزنس کو کیسے چلانا ہے، کیا طریقہ ہوگا، کیا طریقہ آپ نے فالو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ کارپوریٹ گورننس کا نام ہوپ فلی آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، یا جو ہے آپ کے پاس آڈٹ سسٹم ہوتا ہے، اکاؤنٹنگ سسٹم ہے۔ اب اکاؤنٹنگ سسٹم میں آپ کو جو ہے پورے فریم ورکس دے دیے نا کہ انکم اسٹیٹمنٹ کیسے بنائی جائے گی، بیلنس شیٹ کیسے بنائی جائے گی، آپ نے اسی کے ذریعے سے انکم اسٹیٹمنٹ بناؤ گے، ایکسیپٹیبل ہے، نہیں بناؤ گے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گورنمنٹ نے کیا کیا، آپ کو پورا ایک ڈیزائن سٹرکچر دیا کہ بزنسز کیسے ہوں گے، کون سے بزنس ہوں گے، کس طریقے سے پروڈکشن ہوگی اور کن لوگوں کے لیے ہوگی، وہ سارا آپ کو ڈیزائن کر کے دیتی ہے اور اس کے لیے قانون بناتی ہے۔ سیکنڈ بات، منیمم لیگل اسٹینڈرڈس فار ٹریٹمنٹ آف امپلائز، کہ منیمم ویج ریٹ، ٹھیک ہے، چھٹیاں کیسے ملیں گی، فیمیلس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ہیلتھ سیفٹی کے لیے کیا میئرس ہوں گے، وہ ساری کی ساری گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ منیمم ویج ریٹ آپ کی گورنمنٹ کہہ دی ہے کہ جی 1000 روپے جو ہے کم از کم ویج ریٹ ہوگی۔ بیک 2017 جو ہے گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے اسکول ٹیچرس کو 15,000 سے کم سیلری نہیں ملے گی، تو اب یہ گورنمنٹ کی انٹروینشن تھی یا انٹرفیرنس تھی کہ اس نے ریٹ کو ڈیسائیڈ کیا کہ ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک فکس کر دیا ریٹ کو۔ سو کہتے ہیں کہ رولز آن منیمم ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈز فار کوالٹی آف گڈس، کہ ایک کوالٹی آف گڈ کے لیے منیمم اسٹینڈرڈ کیا ہوگا۔ خیر ہمارے پاکستان میں تو ابھی جو ہے اللہ بھلا کرے اس حکومت کا کہ کچھ نہ کچھ میئر جو ہے فوڈ کے اس پہ کر رہے ہیں لوگ، یہ گیا کہ تھوڑا سا خود بھی لوگ کانشیس ہو گئے اپنے ہیلتھ کے لیے، ورنہ اس سے پہلے تو بلائنڈ سسٹم چل رہا تھا، گدے کا گوشت ہمیں کھلایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، جانوروں کی جگہ پہ انسانوں کی گوشت ہمیں کھلائے جا رہے تھے، کوئی کوالٹی سٹینڈرڈ نہیں تھا، چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ تو اب تھوڑا سا جو ہے 100 کہتے ہیں کہ 0.5 جو ہے ارائز ہو چکا ہے لوگوں میں کانشیسنیس، اور کچھ جو ہے ہمارے اداروں نے کام شروع کر دیا کہ تھوڑا سا ہمیں کوالٹی پروڈکٹ پہ بھی جو ہے دیکھنا چاہیے کہ لوگ کون سی چیزیں کھا رہے ہیں، کیا چیز ان کو مل رہی ہے، تو گورنمنٹ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اینڈ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں رولس ٹو پروٹیکٹ انویسٹرس، اور پھر آپ کے پاس جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنس بنائے جاتے ہیں انویسٹرس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کہ صرف لوگوں کے لیے فائدے کے لیے ہم نے کام نہیں کرنا، انویسٹر بیچارے نے اتنے پیسے لگائے ہوئے تو اس کے بزنس کو بھی تو سیکیورٹی ملنی چاہیے، جس میں ہم پیٹنٹ رائٹس کی بات کر لیتے ہیں، کاپی رائٹس کا ذکر کر لیتے ہیں، کہ کوئی اس کے رائٹس وغیرہ کو وائلیٹ نہ کرے، جو پروڈکٹ اس کا ہے وہ اسی کی اسپیشلٹی رہے گی، کوئی اور اس کو کاپی نہ کرے انلیس اینڈ انٹل جو ہے وہ خود اس کی اجازت نہ دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرتا ہے، پیسے کہاں سے لے گا؟ گورنمنٹ، میں نے آپ کو کہا تھا ٹیکسز کے ذریعے سے پیسے لیتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ جب کام کر رہی ہے تو گورنمنٹ کے پاس بھی تو پیسے آنے چاہیے، جو کیا کرے گا وہ ملک کی دفاع کے لیے بھی کام کرے گا، جو انہوں نے ہیلتھ سسٹم بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی چلائے گا، جو انہوں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں ان کو بھی تو گورنمنٹ چلائے گی، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تو پیسے دے گی، تو ان پیسوں کو دینے کے لیے، یہ سارے خرچے پورے کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ٹیکسز لگاتی ہے، اور ٹیکسز کے ذریعے سے تمام کے تمام خرچوں کو پورا کرتی ہے اور سسٹم کو جو ہے آپریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کہتا ہے کہ گورنمنٹ سم ٹائم ایکٹ ٹو کنٹرول پرائسز فار سرٹن ایسینشیل گڈز اینڈ سروسز، کہیں کہیں پہ جو ہے گورنمنٹ کیا کر لیتی ہے کہ گڈس پہ جو ہے تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھ لیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے پرائسز پہ نظر رکھنا شروع کر دیتی ہے، کہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو سبسڈی کا ذکر کیا تھا کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ کچھ پیمنٹ وہ کرتی ہے، کچھ جو ہے لوگوں سے لیتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو کہا کہ گورنمنٹ نے کیا کہا تھا کہ ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ کچھ فیسز جو ہے گورنمنٹ پے کریں گی، کچھ فیسز جو ہے اسٹوڈنٹس خود پے کریں گے، now this is subsidy۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ جب بجلی کی جو ہے ضرورت تھی، بجلی جو ہے بہت مہنگی ہو رہی تھی،
تو گورنمنٹ نے دیکھا کہ بجلی تو لوگوں کی پہنچ سے نکل جائے گی پر یونٹ پرائز، تو گورنمنٹ نے سبسڈی دی کہ اس کے آدھی قیمت ہم دیں گے، آدھی لوگ بلز پے کریں. تو اس طریقے سے گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ ان چیزوں پہ پھر جو ہے تھوڑا سا اپنا کنٹرول رکھتی ہے، ان کو جو ہے جو پرائسز ہائی ہونے شروع ہو جاتی ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، تاکہ جو ہے ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے تھوڑا سا بیلنس کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے، ادروائز جو ہے چیزیں لوگوں کی پہنچ سے نکلنا شروع ہو جائیں گی. نیکسٹ کہا کہ گورنمنٹ مائٹ ایکٹ ٹو انشور منیمم لیول آف سپلائی آف گڈس اینڈ سروسز بائی انٹروڈیوسنگ سبسڈیز انٹو مارکیٹ. وہی بات کہ انہوں نے جو ہے سبسڈیز دینا شروع کر دی. اب انہوں نے یو ایس کی ایگزامپل دی، میں نے آپ کو اپنی لوکل دی. ٹھیک ہے کہ یو ایس نے کیا کیا تھا کہ اپنے فارمرز جو تھے ان کو سبسڈی دی، تاکہ وہاں پہ جتنی بھی جو ہے جو ویسٹ ہو رہا ہے، جتنا جو ہے پلانٹس اور اس کی وجہ سے جو ویسٹ فل ریسورسز آ رہے ہیں اور وہ اس سے بجلی بناتے ہیں، تو وہ جو ہے ایک سستی بجلی بن سکے، ایک زیادہ بجلی بن سکے اور اس کو وہ زیادہ پروموٹ کر سکے. تو گورنمنٹ نے وہاں پہ جو ہے انٹرفیئر کیا اور گورنمنٹس کو نے جو ہے فارمرز کو پے کیا، تاکہ وہ لوگ اچھے طریقے سے ان چیزوں پہ بھی فوکس کریں. پھر کہتا ہے کہ گورنمنٹ ریڈیوس اکنامک پالیسیز ٹو کنٹرول انفلیشن ان امپلائمنٹ انکریج اکنامک گروتھ. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ایسی پالیسی بنائے گا کہ جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں چیزوں کی قیمتیں جو ہے بڑھنے سے روکے گی، کہ انفلیشن کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے، روزگار کیسے لوگوں کو ملے گا، اور اکنامک گروتھ آپ کے ملک میں کیسے ہوگی، آپ کی اکانومی جو ہے بہتر کیسے ہوگی، آپ کی جو اپنے ملک کی پروڈکشن ہے وہ کیسے بہتر ہوگی. تو اس کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ وغیرہ کو چھیڑتی رہتی ہے، چیک کرتی ہے، کبھی زیادہ کر دینا کبھی کم کر دینا. ٹھیک ہے، جیسے ابھی کی سچویشن تھی، کبھی جو ہے آپ ملکوں میں پروڈکشن جو ہے باہر سے کچھ چیزیں منگواتے ہو تو کبھی باہر کی چیزوں کو روک دیتے ہو. تو اس قسم کی تمام کی تمام یہ جو گیم چل رہی ہوتی ہے، یہ بھی گورنمنٹ جو ہے کس لیے کرتی ہے، ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے. سیکنڈ لاسٹ میں کہتا ہے کہ کچھ بینیفٹس ہیں، کچھ اس کے نقصانات ہیں. بینیفٹس اور نقصانات اس کے بہت ہی کم ہیں. کیوں کم ہے؟ کیونکہ جو ہے دونوں بیلنس ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں چل رہی ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ فائدہ کیا ہے، ریٹینز ڈائنامزم آف پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر ویسے ہی جو ہے ڈائنامک چلتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے، اس میں پروموشنز آ رہی ہوتی ہیں، نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہوتی ہیں. گورنمنٹ بیچاری ویسی کی ویسی رہتی ہے. جیسے ہم دیکھ لیں کہ اسکولس کا سسٹم جو ہے پرائیویٹ کا، وہ جو ہے وائٹ بورڈ کب آیا تھا، اور پاکستان جو ہے ہماری گورنمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے کب وائٹ بورڈ کی فیسلٹی ملی. وہ اسٹل اگر جو ہے دیکھیں تو میں کافی علاقوں میں گیا، وہاں پہ جو ہے وہی بلیک بورڈ اور چاک والا سسٹم چل رہا ہے. تو گورنمنٹ میں یہ چیزیں بڑی سلو ہوتی ہیں، پرائیویٹ میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے سیکٹر امپروو ہو رہا ہوتا ہے. اور کہتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ گائیڈڈ بائی لیجسلیشن اینڈ اسٹیٹ پروجیکٹ. اور جو پبلک لوگوں کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے، جو ان کے جو ہے بینیفٹس ہوتے ہیں، ان کو گورنمنٹ قانون کے ذریعے سے جو ہے سیکیور کرتی ہے، ان کو جو ہے سیف رکھتی ہے. جبکہ پہلے سسٹمز میں ایسا نہیں تھا، ون سائیڈڈ اپروچ چل رہی تھی، ایکسٹریمز تھی. نقصان کیا ہوگا؟ اسٹیٹ میں ریگولیٹ اکانومی فار پولیٹیکل اینڈس. جیسے ہمارے ملک میں کہ ہر بندہ آتا ہے اپنی مرضی کے مطابق ہماری حکومت کو چلاتا ہے، جو جس کو جس چیز میں فائدہ ہوتا ہے وہ اس جو کہتے نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ جس کو جہاں فائدہ مل رہا ہے وہ اس کو اسی طریقے سے لے کر جا رہا ہے. پھر رسپانسبلٹی فار اکنامک پرفارمنس بلرڈ. کوئی جو ہے آپ کے پاس اکنامک پرفارمنس جو آپ کو پتہ نہیں چلتی کہ کون سا سیکٹر کیا فائدہ دے رہا ہے کون سا نقصان دے رہا ہے، تو اسکرین بلر ہو جاتی ہے، کوئی صحیح ویژن آپ کو نہیں مل رہی کہ ہاں ہم یہ کہہ لیں کہ یہ میرا ادارہ جو ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ پرائیویٹ سیکٹر بڑا اچھا کام کر رہا ہے، ہمیں کسی کی پرفارمنس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کون کیا کنٹریبیوشن کر رہا ہے. اینڈ گورنمنٹ انٹروینشن کریٹ کاسٹ اینڈ انسرٹینٹی. اور گورنمنٹ کی کبھی کبھار جو ہے اس طریقے سے مداخلت لوگوں کے لیے جو ہے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے خرچے بڑھا دیتی ہے، انسرٹن سچویشن بھی کریٹ کرتی ہے. جیسے ہمارے ملک میں تھے کہ جو ہے ٹیکسز لگ گئے، وہ کہاں سے کہاں چیزیں آپ کی کھانے کی پہنچ گئی. دوسری طرف دیکھیں تو آپ کے موبائل کے جو ہے 100 روپے کے بدلے میں 100 روپے آپ کو ملنا شروع ہو. تو جہاں پہ ضرورت نہیں تھی وہاں پہ آپ کو فائدہ ملا، جہاں آپ کے کھانے کی ضرورت تھی بیسک نیڈ سے، وہ جو ہے اس کی کاسٹ بڑھ گئی. تو اس قسم کی جو ہے سچویشن انپریڈکٹیبل چل رہی ہوتی ہے آپ ملک میں، کہ کچھ مہنگا ہو رہا ہوگا تو کبھی سستا ہو رہا ہوگا تو کیا ہو رہا ہوگا. تو ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کے سسٹم کو چلا رہا ہوگا. تو یہ اس کے کچھ ڈرا بیکس ہیں، یہی انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے لاسٹ میں. ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے جو ہے امریکہ اپنی ان چیزوں کو انشورنس کو چلاتا ہے. کہ پہلے جو ہے ایک گورنمنٹ نے کہا تھا کہ کوئی انشورنس نہیں ہے، بعد میں جو ہے جب اوباما آیا تو اس نے کہا کہ جی اوباما نے کہا کہ ایجوکیشن آپ کی جو ہے ہیلتھ فری ہوگی سب کے لیے، جبکہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا، انشورنس لینا ہوگا. تو کہتا ہے کہ دونوں کے اپنے فائدے نقصانات الگ ہیں، لیکن کیا ہے کہ زیادہ تر ملک جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اکانومی کو جو ہے مکس میں لے کر جائیں، ایکسٹریم پہ نہ جائیں، کیونکہ ایکسٹریم جو ہے بہت ہی زیادہ اکانومیز کو نقصان دیتی ہے.
اور آخر میں انہوں نے جو ہے یہ ایک میپ سا بنایا ہوا ہے، جو ہے اسکیل سے اسپیکٹرم بنایا ہے کہ کون کون سے ملک کہاں پہ لائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یو ایس اے، سنگاپور اور ان کا ذکر کیا ہوا ہے. یہ ہمارا جو ہے ٹاپک تھا. ابھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو مجھ سے پوچھیں.